بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصۃ حذاء التنبوری کا آخری سبق ہے۔ فارتاح التنبوری الی هذه النصیحۃ الغالیۃ، تنبوری نے اس قیمتی نصیحت کو پسند کیا۔ وعاہد صاحبہ علی اتباع مشورته، اور اس نے اپنے ساتھی سے اپنے ساتھی سے وعدہ کیا علی اتباع مشورته، کہ وہ اس کے مشورے کی پیروی کرے گا، اس کے مشورے کو مانے گا۔ اتباع مصدر ہے، اس لیے ترجمہ ہو رہا ہے مصدر مؤول کا۔ واشهد اللہ علی صدق نیتہ وحسن طویتہ، اور اس نے اللہ کو گواہ بنایا اپنی سچی نیت پر اور اپنی حسن طویت پر۔ اور طویت کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف خود کتاب کر رہی ہے۔ والطویۃ ہی، اور طویہ یہ ہے، النیت التی یضمرها الانسان فی نفسہ، وہ نیت، طویہ کہتے ہیں اس نیت کو کہ جس کو انسان اپنے دل میں چھپا کے رکھتا ہے۔ بین یدی الخلیفۃ، خلیفہ کے روبرو۔ ولم یکد التنبوری یتم قولہ حتی سمع طرقا شدیدا علی الباب، اور جیسے ہی تنبوری نے اپنی بات کو مکمل کیا، اس نے دروازے پر ایک زور کی کھٹکھٹاہٹ سنی۔ وکان اللیل قد انتصف، ٹھیک ہے، اور حالت یہ تھی کہ رات کا نصف حصہ تھا۔ وکان اللیل قد انتصف، آدھی رات کو، اور رات آدھی ہو چکی تھی، یعنی آدھی رات کو۔ فاستيقظ من نومه مذعورا، تو وہ بیدار ہوا اپنی نیند سے، مذعورا ڈرتا ہوا، گھبراتا ہوا، حال بن رہا ہے۔ فرأى الشرطة على باب داره، تو اس نے پولیس کو دیکھا اپنے گھر کے دروازے پر۔ يستدعونه لمقابلة الخلیفة، پولیس تنبوری کو بلا رہی تھی، دعوت دے رہی تھی خلیفہ سے ملاقات کرنے کی۔ فاشتد خوفہ، تو تنبوری کا خوف بڑھ گیا۔ واسرع الی ثیابہ، وہ جلدی سے اپنے کپڑوں کی طرف گیا۔ فارتداھا، تو اس نے کپڑے پہنے۔ ثم ذهب معهم، پھر وہ ان کے ساتھ نکلا۔ حتی مثل بین یدی الخلیفۃ، یہاں تک کہ خلیفہ کے سامنے پیش ہوا۔ فقبل الارض بین یدیہ، اس نے زمین کا بوسہ لیا اس کے سامنے۔ وقد امتلأت نفسه من لقائه خوفا وفزعا، اس حال میں کہ اس کا دل ملاقات کرنے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ سے بھر گیا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہوتا ہے نا، کسی بڑے آدمی کے پاس جاتے ہیں تو ڈر لگتا ہے، وہی مراد ہے بس۔ ولکنه لم يلبث ان اطمأن، لیکن جلد ہی وہ مطمئن ہو گیا۔ حین رأى الخلیفۃ یحییہ مبتسما، اس وقت جب اس نے دیکھا خلیفہ کو کہ وہ اس کو سلام کر رہا ہے مسکرا کر۔ ویسألہ متوددا، اور اس سے پوچھ رہا ہے متوددا دوستانہ انداز میں۔ ان یروی لہ بنفسہ قصتہ، کیا سوال کر رہا ہے، کیا پوچھ رہا ہے کہ تنبوری اس کے لیے بنفسہ خود سے، قصتہ اپنے قصے کو بیان کرے۔ توددا یتودد، اس کے معنی آتے ہیں دوستی کے، دوستی کرنا، ٹھیک ہے، دوستی کا آفر دینا، یہ مراد ہے، دوستی چاہنا کسی کی، کہ تنبوری اس کے لیے خود سے بیان کرے اپنے قصے کو، ما حذائہ، اپنے قصے کو جوتے کے ساتھ جو اس کا قصہ ہے اس کو خود بیان کرے۔ فقص علیہ التنبوری کل ما حدث لہ، تو تنبوری نے بادشاہ کے لیے بیان کیا کل ما، ہر وہ، حدث لہ، ما حدث لہ، جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ ثم شفع قصتہ بذلک الحلم العجیب، پھر اس نے اپنے قصے کو اس عجیب و غریب خواب سے جوڑ دیا۔ الذی قطعہ علیہ رجال الشرطۃ، کہ جس خواب کو توڑ دیا پولیس والوں نے اس کے اوپر، مراد یہ ہے کہ جس خواب سے پولیس والوں نے اس کو جگا دیا۔ خاتمۃ القصۃ، ٹھیک ہے، قصے کا خاتمہ۔ فاشتد عجب الخلیفۃ مما سمع، خلیفہ کو بہت تعجب ہوا
مما سمع، اس سے جو اس نے سنا، وامر لہ بعشرۃ امثال ثروتہ المفقودۃ، اور خلیفہ نے تنبوری کے لیے حکم دیا کہ اس کو دیا جائے اس کی کھوئی ہوئی دولت کا، یا کہیے اس کی وہ دولت جو ضائع ہو گئی اس کا 10 گنا دیا جائے تنبوری کو، اس کا حکم دیا۔ جتنی اس کی دولت ضائع ہوئی اس سے 10 گنا زیادہ دینے کا بادشاہ نے، خلیفہ نے حکم دیا۔ وَشَمِلَهُ مُنْذُ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اور اسی دن سے بادشاہ نے اس کو بِعَطْفِهِ وَرِعَایَتِهِ، اپنی مہربانی اور اپنی توجہ کے ساتھ خاص کر لیا۔ وَقَدْ وَفَى التُّنبُورِيُّ بِعَهْدِهِ الَّذِي أَخَذَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي الْمَنَامِ، اور تنبوری نے اپنے اس وعدے کو، یا کہیے اپنی اس قسم کو پورا کیا، الذی اخذہ علی نفسہ، جو قسم اس نے کھائی تھی یا جو وعدہ اس نے کیا تھا، فی المنامی، خواب میں، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں۔ واصبح مثالا نادرا للاحسان والکرم والنجدۃ والمروءۃ والایثار، اور وہ ایک نادر مثال بن گیا احسان کی، یعنی حسن سلوک کی، اور شرافت کی، لوگوں کی مدد کرنے کی، اور غیرت کی، اور ایثار کی، ایک نادر مثال بن گیا۔ بعد ان کان مثالا نادرا، بعد اس کے کہ وہ ایک انوکھی مثال تھا، نادر مثال تھا، للحرص والانانیت، حرص و لالچ اور خود غرضی کی نادر مثال تھا۔ وترکہ البؤس والشقاء، اور مصیبت و پریشانی اور بدبختی نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ وختمت حیاتہ بالسعادۃ والہناء، اور اس کی زندگی ختم ہوئی سعادت مندی اور خوشحالی کے ساتھ۔ یہ قصہ یہیں ختم ہوا۔ آج کے اس سبق میں جو آپ کے لیے تعبیر ہو سکتی ہیں، جو اچھے جملے ہو سکتے ہیں، وہ یہ ہے، تو عاہد صاحبہ اعلیٰ، عاہد اعلیٰ کا، اعلیٰ کے ساتھ میں وعدہ کرنے کا معنی آتا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ اور یہاں یہ طویتن ایک لفظ آیا ہے، اس کی میننگ بھی یہاں ذکر ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے آپ کو۔ اس کے بعد یہ ایک لفظ ہے، وَكَانَ اللَّيْلُ قَدْ انْتَصَفَ، آدھی رات ہونا۔ اشتدہ، ٹھیک ہے، اشتدہ کا استعمال ہے سخت ہونا، بڑھ جانا۔ اس کے بعد ہم مصدر ذکر کرتے ہیں، مصدر کا جو بھی معنی ہوگا اس کے اندر شدت آ جائے گی۔ ما حدث له، جو پیش آیا۔ ما الذی یحدث ہنا، یہاں کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ فاشتد عجب الخلیفہ، خلیفہ کا تعجب بڑھ گیا، یعنی خلیفہ کو بہت تعجب ہوا، یہ معنی مراد ہے۔ اشتدہ کا استعمال بھی کریں آپ لوگ۔ یہ پوری کی پوری جو لائن ہے، للاحسان والکرم والنجدۃ والمروءۃ والایثار، اس کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ بیک وقت یہ کوالٹیز ہیں، اچھی کوالٹیز ہیں۔ کسی کی جب آپ صفت بیان کریں گے، کسی کو ڈسکرائب کریں گے، تو وہاں اس طرح کے الفاظ کی ضرورت پڑتی ہے، تو ان کو ذہن میں رکھیں۔ انانیت کہتے ہیں خود غرضی کو، یہ ضد ہے ایثار کی۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔